ٹھیک ہے، ہر 27 رجب کو یہ معاملہ ہوتا ہے. ہاں، اس دن سے لے کر آج تک ہو رہا ہے کہ اس دن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ اتنی دیر میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا. اور کچھ دیوانے ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. صدیق اکبر کی راہ پر چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ساری دنیا میں معراج کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور جو ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے وہاں بھی آرگیومنٹ کیا تھا، وہ آج بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ معراج جو ہے یہ روحانی تھی، یہ خواب میں تھی، یہ فزیکلی نہیں تھی. ارے بڑا آسان، بچے بھی سمجھ جائیں گے. آج اگر میں جس بات کو سمجھانے جا رہا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی پاک نے 27 رجب کی صبح یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کلیم کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا ہوں، تو کسی کو کوئی اعتراض بنتا ہے؟ آپ کا بچہ صبح اٹھ کر کے ابو رات مدینے گیا تھا خواب میں، ابو پھر اس کے بعد لاہور بھی گیا، امریکہ بھی گیا، صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا، تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں خواب میں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. تو خواب میں سارے ہی جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کمال یہ ہے کہ ابو جہل اور مکے والوں کا یہ اعتراض کرنا اور یہ جھگڑا کرنا اور حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے تک جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے اس صبح یہی کہا تھا کہ میں فزیکلی بنفس نفیس جسم و روح کے ساتھ اس سفر پر گیا تھا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کا